جنتیوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شراب ہے رحیق، سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی رحیق مختوم، تو وہ تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بڑی زبردست شراب ہے، ذائقہ انشاءاللہ ہمیں وہاں جا کے پتہ چلے گا جو بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جنتیوں کو ایک بڑی زبردست شراب پلائی جائے گی جس کا نام رحیق ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مشروب ہے، ایک اور شراب ہے جس کو تسنیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام جنتیوں کو نہیں ملے گی بلکہ خاص جنتیوں کو ملے گی جن کے اعمال زبردست ہوں گے، جو عملوں کے اندر بڑھ کر ہوں گے اور دنیا کے اندر اچھے اعمال زیادہ کرنے والے ہوں گے، جو درجات میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تسنیم نامی ایک شراب ہے وہ عطا کریں گے۔ این یشرب بها المقربون، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کو ملے گی تسنیم نامی شراب۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جنت کی روٹی کے بارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ایک روٹی دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی ایک روٹی کی قیمت اگر لگائی جائے، یہاں روٹی 10 روپے کی ملتی ہے، جنت کی ایک روٹی وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک روٹی کا سائز دنیا سے بھی بڑا ہے، ساری زمین سے زیادہ بڑی ایک جنت کی روٹی ہے۔ جنت کی روٹی کا سائز دنیا کی ساری زمین سے، ساری دنیا سے زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ جنت کی ایک روٹی کا حال، یعنی سائز کتنا بڑا اور قیمت کتنی، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی ہر وقت کھاتے رہیں گے، صبح و شام کھائیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے۔ آج فلاں کے گھر دعوت کھانے جا رہے ہیں، وہ پھر شام کو آپ کے گھر دعوت کھانے آ رہے ہیں۔ خرچہ کوئی نہیں ہے، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا، آپ نے سوچنا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، آپ نے دعوت کر دینی ہے، لوگوں نے آ کے کھا لینا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگ ایک دوسرے کی صبح و شام دعوتیں کرتے رہیں گے اور صبح و شام کھاتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں جنت کے اندر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، یعنی کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے۔ شوق اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ اگر کھانا پینا ضرورت ہو تو جب بھوک لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بالکل بھی تکلیف دینی نہیں دینی۔ اگر کھانا اور پینا ضرورت ہو تو کیا مانا؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہ ملے تکلیف ہوتی ہے۔ کھانا ضرورت ہے اگر نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے، پانی ضرورت ہے اگر نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، یعنی کھانا پینا ضرورت نہیں ہوگی، مزید چسکے کے لیے لوگ کھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو، ضرورت سے زائد اگر چیز کھا لی جائے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کو جتنا آپ کھائیں، جنت کے مشروبات کو جتنا آپ پئیں، آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کا پیٹ کبھی بھی بھاری نہیں ہوگا۔ تو یہ ضرورت اور شوق میں فرق ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، ضرورت نہیں ہوگی کھانے پینے کی، لیکن لوگ پھر بھی کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 100 بندوں کے کھانے کے برابر طاقت دے گے۔ ہر ایک جنتی 100 لوگوں کا کھانا کھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ان کو کھانے کی توفیق بھی دے گی۔ یعنی یہ نہیں بندے کو صرف نعمتیں دی جائیں اور اس کو بھوک ہی نہ ہو، نہیں، اللہ کھانے کی طاقت بھی دے گا۔ ایک بندہ 100 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جائے گا۔ تو یہ کھانے اور پینے کے حوالے سے جب چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ کھانا کھایا ہے ہضم کیسے ہوگا؟ اگر پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے کھانا ہضم ہو تو اس کے اندر بھی تکلیف ہے۔ بندے کو جب پیشاب آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، بندے کو جب پخانا آتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کو بالکل بھی تکلیف نہیں دے رہی، تو پیشاب اور پخانا یہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے، پسینہ آتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، پیشاب اور پخانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کھانا کھائے گا، جتنا کھائے پسینہ آئے گا ہضم ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ہاضمے کا، ڈکار آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ کھایا ہوگا وہ سارے کا سارا ہضم ہو جائے گا۔ 2 طریقے سے ہاضمہ ہوگا، ڈکار کے ذریعے سے اور پسینے کے ذریعے سے، جنت کے اندر جو لوگ کھائیں گے اور پئیں گے۔ اسی طریقے سے لباس اور زیور، جنت میں گھر کیسا ملے گا، کھانا کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، یہ ہو گیا۔ بازار کیسے ہوں گے، جنت کے اندر جنتی لوگ پہنیں گے کیا، زیورات پہنیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب،
سونے کے زیورات، سونے کے کنگن جنتی لوگ پہنیں گے۔ دنیا میں سونا مردوں پر حرام ہے، ریشم مردوں پر حرام ہے، جنت کے اندر عورتیں بھی مرد بھی سارے کے سارے سونا بھی پہنیں گے اور ریشم بھی پہنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت کے اندر جنتی لوگ مرد اور عورتیں سارے کے سارے زیورات پہنیں گے۔ اور زیورات کتنے قیمتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان زیورات میں جو ایک ایک موتی لگا ہے وہ ایک موتی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ اور اس کی چمک کے بارے میں رسول اللہ سے فرماتے ہیں جنت کا ایک زیور، ایک کنگن اگر دنیا میں لا دیا جائے تو جیسے سورج کی وجہ سے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں ایسے اس کنگن کی وجہ سے سورج پھیکا پڑ جائے۔ تارے 24 گھنٹے ہوتے ہیں لیکن دن کے وقت نظر نہیں آتے، سورج کی روشنی کی وجہ سے ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جنت کا کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے زمین پر دنیا میں لایا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ روشن جنت کا ایک زیور ہے، ایک کنگن ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کس چیز کے پہنیں گے؟ قیمتی ترین ریشم تمام جنتی پہنیں گے۔ آج دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے اور ریشم بڑا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، بڑا زبردست کپڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کی شفا اس کے اندر ہے۔ جس بندے کو خارش لگی ہو ریشم پہنے، خارش اس کو نہیں ہوتی، خارش ختم ہو جاتی۔ تو مردوں پر ریشم دنیا میں حرام ہے اور عورتوں کے لیے یہ حلال ہے۔ اور جنتی سارے کے سارے ریشم پہنیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، خوبصورت ہرے رنگ کا ریشم تمام کے تمام جنتی اس کا لباس ڈالیں گے، وہ پہنیں گے۔ تو جنت کے اندر ریشم پہنا یہ جائز ہوگا۔ یہ کھانے اور پینے کے حوالے سے، لباس اور زیورات کے حوالے سے تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر لباس ڈالتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ جنت کا لباس پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، میلا نہیں ہوگا۔ آپ شوق سے جتنے مرضی چاہیں تبدیل کریں لیکن جنت کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا، پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خادم، جنت کے اندر نوکر بھی ملیں گے۔ قرآن مجید کے اندر دنیا کے اندر خادم ہوتے ہیں، ان سے گلے شکوے ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرتا، اگر کوئی کام صحیح کرتا ہو کہتے ہیں سپیڈ نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو خادم ملیں گے کام بھی بڑے زبردست طریقے سے کریں گے اور ان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جنت میں جو اللہ تعالیٰ خادم دیں گے وہ نوجوان ہوں گے اور ان کی سپیڈ بڑی زبردست ہوگی، جو آپ کام کہیں گے وہ کریں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ کریں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر عورتیں بھی ملیں گی۔ جس عورت کا خامد جہنم کے اندر ہوگا اس کا کسی اور جنتی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، اور جس عورت کی شادیاں ایک سے زیادہ ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے جسم کے ساتھ بھی تم نکاح کرنا چاہو، جنت کے اندر رہنا چاہو تو رہ۔ تو جنت کے اندر یہ دنیا والی عورتیں ہی بیویاں بنیں گی، اور جس کی بیوی جہنم کے اندر ہوگی اس کا کسی اور جنتی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، جس کی یہاں شادی نہیں ہوئی ہوگی دنیا میں، یا شادی ہوئی ہے لیکن اس کا خامد جہنم کے اندر۔ اس طریقے سے تو جنت کے اندر بیویاں بھی ہوں گی۔ بیویوں کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیویاں جنت کے اندر ملیں گی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہر طرح سے پاک ہوگی، ظاہری بیماریوں سے، ظاہری خرابیوں سے بھی پاک ہوگی، اسی طریقے سے باطنی خرابیوں سے بھی جنت کی عورتیں پاک ہوگی۔ ظاہری خرابیاں کیا ہیں؟ حیض ہے، حیض کا خون جو ماہانہ طور پہ آتا ہے، نفاس ہے، اس طرح کی ظاہری بیماریاں، ظاہری خرابیوں سے بھی جنت کی عورتیں پاک ہوگی۔ اسی طریقے سے باطنی خرابیاں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، غصہ ہے، یہ تمام چیزیں، ان چیزوں سے نہ جنتی مردوں کو یہ آئیں گے نہ جنتی عورتوں کو آئیں گے۔ کسی کو کسی پر غصہ نہیں آئے گا۔ عروباً اترابا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگ محبت کے ساتھ رہیں گے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گی، پیار کے ساتھ رہے گی، غصہ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ حسد، بغض، کینہ، اناد، لڑائیاں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جنت کی دو بڑی نعمتیں جن کو دیکھ کر لوگ ساری کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جب جنتی ساری نعمتیں لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتی لوگوں، جنتی کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کہیں گے اے اللہ تو نے ہر چیز دے دی ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے تمام جنتیوں میں اللہ ورضوان من اللہ اکبر، میں
تم تمام سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگے، اور تمام جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، بیویوں کو بھول جائیں گے، حوروں کو بھول جائیں گے، گھروں کو بھول جائیں گے، پھلوں کو بھول جائیں گے، نہروں کو بھول جائیں گے، دودھ کو، شہد کو، شراب کو، جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنیں گے کہ میں اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور جہنمیوں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ جہنمی خواہش کریں گے ہم جہنم کے اندر ہیں، سڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ ذات تو دکھا دی جائے جس نے یہ زمین بنائی تھی، جس نے ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی ہے، یہ سارا نظام چلایا ہے، جس نے یہ جہنم بنائی ہے، جس نے یہ جنت بنائی ہے، ہمیں ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جہنمیوں کو نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کا نہ ہونا ہے۔ ایک ہی نعمت ہے، جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور جہنمیوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ میں اللہ اپنا دیدار جنتی لوگوں کو کرواؤں گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تريدون شيئا ازيدكم، اے جنتیوں کیا کوئی چیز کی ضرورت ہے میں اللہ تمہیں اور دے دوں؟ تو سارے جنتی کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو نے ہر چیز ہمیں دے دی، کیا یہ کافی نہیں؟ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت عطا کر دی، اتنی خوبصورت زندگی دے دی جس کے اندر موت نہیں ہے، جس کے اندر بیماری نہیں ہے، بیماری کو ختم کر دیا، موت کو ختم کر دیا، ہر طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے درخت، خوبصورت محلات اے اللہ تو نے ہمیں عطا کر دیے۔ اے اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے فیکشف الحجاب، ایک پردہ جو ہے وہ سائڈ پر کر دیا جائے گا، فینظر اللہ تعالی عریانا، تمام جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتی لوگ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہیں گے، نہ انہیں بیوی یاد آئے گی، نہ انہیں حوریں یاد آئیں گی، نہ انہیں کھانا پینا یاد آئے گا، نہ انہیں جنت کے محلات یاد آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، جیسے آج ہم اس مسجد کے اندر اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔